قرآن کی ایک سورت عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یہ سورت بڑے بڑے ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی سورت جو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ، جتنے دولت میرے رب سے مانگو گے، اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھر میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی آ جاتی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ غلطیاں اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالی فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ محترم ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اس لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کر لینا،
تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کا اثر تیز ہوتا ہو۔ ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے دن مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، آخر کار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو وظیفہ کرتے وقت آپ ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے، وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے یعنی آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکت کی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ناظرین، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت الکریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد،
یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنے خالد ہونے اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا اب تو وقت آیا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جو مانگنا ہو تو پھر میرے رب سے مانگ لینا، میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہو، یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری کو دور کر دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق حلال و وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اسی طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت یہ دولت آ جاتی ہے۔ پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی اور آپ کے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص روزانہ سورۃ مزمل کو 11 بار پڑھے گا، کوشش کبھی بھی غریب اور محتاج نہیں ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی قسمت ہی بدل جائے گی، نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ سورۃ مزمل کو ہر نماز عشاء میں 41 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں آپ اس کو 20 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر روزانہ باوضو ہو کر 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر کسی بیمار پر پھونک مار دی جائے یا اسے پانی دم کر کر پلا دیا جائے تو اس کی بیماری انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے ملتے ہی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔